السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے ملک کے بارے میں سوچا ہے جہاں کی کرنسی دنیا میں سب سے مہنگی اور طاقتور ہے؟ یہ ہے کویت، جہاں ایک پہاڑ سے خون اور پانی ایک ساتھ بہتے ہیں۔ آخر صدام حسین نے اس مسلم ملک پر حملہ کیوں کیا تھا؟ یہاں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ یہاں طلاق یافتہ خواتین کی خود مختاری کے لیے ایک منڈی لگائی جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کویت کے تاریخی مقامات، گھوڑوں کے شوقین افراد کی شاہانہ زندگی، یہاں کے روایتی کھانوں اور جدید ٹیکنالوجی کی سیر کروائیں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہاں کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں کویت کے ایک شاندار سفر پر۔ مغربی ایشیا میں جزیرہ نما عرب کے شمال مشرقی کونے میں واقع خود مختار عرب ملک ہے۔ یہ خلیج فارس کے ساحل پر واقع ہے اور اس کے شمال اور مغرب میں عراق جبکہ جنوب میں سعودی عرب واقع ہے۔ کویت کی کل آبادی تقریباً 4.8 ملین کے لگ بھگ ہے، جس میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی تارکین وطن کی شامل ہے۔ کویت کا رقبہ 17,008 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دارالحکومت کویت سٹی ہے، جو ملک کا سیاسی، ثقافتی اور معاشی مرکز ہے۔ کویت کا قیام 18ویں صدی کے اول میں ہوا، جب مختلف قبائل نے اس خطے کو تجارت اور موتیوں کے شکار کے لیے منتخب کیا اور اس کا نام کوت یعنی قلعہ سے ماخوذ ہے۔ صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ کویت کے وسیع تیل کے ذخائر پر قبضہ کر کے عراق کی جنگ سے تباہ شدہ معیشت کو سنبھال سکے اور کویت کو تاریخی طور پر عراق کا حصہ ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی سیاسی اثر و رسوخ بڑھا سکے۔ کویتی ثقافت میں مردوں کا روایتی لباس دش داشا اور خواتین کا عبایا ان کی پہچان ہے، جس کے ساتھ مہمان نوازی میں عربی قہوہ اور کھجور پیش کرنا ایک لازمی رواج ہے۔ یہاں کے روایتی دسترخوان میں مجبوس سب سے نمایاں ہے، جبکہ سمندری غذاؤں کا استعمال کویتی کھانوں کا ایک اہم اور مقبول حصہ ہے۔ کویت کے معاشرے میں شیشہ اور حقہ نوشی سماجی بیٹھکوں کا حصہ ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہو کر حالات حاضر پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ معاشرہ قبائلی روایات اور مضبوط خاندانی نظام پر مبنی ہے، جہاں بڑوں کا احترام اور بچوں کی تربیت میں روایتی اقدار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ کویت کا ایک اہم تاریخی مقام ہے جہاں قدیم یونانی تہذیب کی باقیات موجود ہیں۔ اس کا نام ہے فلیکا جزیرہ۔ کویت نیشنل میوزیم، یہ میوزیم کویت کی تاریخ، پرانی کشتیوں کے ماڈلز اور موتیوں کے شکار کی روایات کو محفوظ کیے ہوئے ایک اہم ثقافتی مرکز ہے۔ سوق المبارکیہ، یہ کویت کا قدیم ترین بازار ہے جو اپنی روایتی فضا اور فن تعمیر کے ذریعے صدیوں پرانے عربی بازاروں کی یاد دلاتا ہے۔ کویت ٹاور، اگرچہ یہ جدید دور کی تعمیرات ہیں لیکن یہ کویت کے عروج اور تعمیر نو کی علامت بن چکے ہیں اور قومی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ کویت میں طلاق یافتہ خواتین، جن کی عمریں عموماً 22 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہیں، کی سماجی شمولیت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ معاشرے کا فعال حصہ بنایا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے ایسے سماجی پلیٹ فارم اور اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جس کا مقصد ان خواتین کو خود مختار بنانا اور انہیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا ہے تاکہ معاشرے میں ان کی عزت نفس بحال رہے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل بن سکیں۔ کویتی دینار کی طاقت کا سب سے بڑا سبب ملک کے وسیع تیل کے ذخائر ہیں جو عالمی منڈی میں کویت کی معیشت کو ایک مستحکم اور انتہائی بلند بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی سطح پر مالیاتی نظم و ضبط اور تیل سے حاصل ہونے والی دولت کی درست عالمی سرمایہ کاری نے کویتی دینار کو دنیا کی مہنگی کرنسی بنا دیا ہے۔ کویت کا ویزا حاصل کرنے کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ جس شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام کمنٹ میں لازمی لکھیے گا۔ کویت نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹل اور جدید بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جس سے تیل نکالنے کے طریقوں سے لے کر حکومتی انتظام تک ہر جگہ جدت نظر آتی ہے۔ ملک کے جدید شاپنگ مالز، ٹرانسپورٹ کے نظام اور انفراسٹرکچر میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو دبئی جیسے ترقی یافتہ شہروں کا مقابلہ کرتی ہے۔ حکومتی سطح پر کویت ویژن 2035 کے تحت ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر پائیدار ترقی کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس ملک کا ویزا کیسے حاصل کریں۔ تو کویت کا ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں کی کسی کمپنی یا کفیل سے جاب آفر یا اسپانسرشپ حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ کا آجر وہاں کی وزارت داخلہ سے آپ کا ورک ویزا جاری کرواتا ہے۔ پاکستانی ورکرز کے لیے وہاں تعمیراتی شعبے، ڈرائیونگ اور ہاسپٹالٹی یعنی ہوٹلنگ اور صفائی وغیرہ کے شعبوں میں ہنر مند افراد کی مانگ زیادہ رہتی ہے۔ کہ ہنر مند کاریگر جیسے الیکٹریشین اور پلمبر بھی کافی کامیاب رہتے ہیں۔ ویزے کی لاگت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کس ذریعے سے جا رہے ہیں، لیکن ایجنٹ اور سرکاری فیسوں کو ملا کر یہ خرچہ عام طور پر کئی لاکھ روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مستند اور رجسٹرڈ اور اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے ہی رابطہ کریں۔ ویزا پروسیسنگ کے دوران میڈیکل فٹنس، ڈگریوں کی تصدیق اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ انتہائی ضروری دستاویزات جن کے بغیر ویزا کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کویت کے روایتی کھانوں کی۔ تو کویت کا سب سے مشہور اور مقبول ترین کھانا مجبوس ہے، جو چاولوں کے ساتھ گوشت یا مچھلی کو خصوصی عربی مصالحہ جات کے ساتھ پکا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کویتی دسترخوان میں سمندری غذاؤں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور مہمان نوازی کے لیے عربی قہوہ اور کھجور پیش کرنا یہاں کا ایک قدیم اور پسندیدہ رواج ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کبھی کسی پہاڑ سے خون نکلا ہو؟ یہ سچ ہے۔ کویت کے کچھ صحرائی علاقوں میں ایسی چٹانیں یا پہاڑی سلسلے موجود ہیں جہاں سے نکلنے والا پانی اپنی مخصوص رنگت کی وجہ سے سرخ نظر آتا ہے، جسے مقامی لوگ اکثر جذباتی کہانیوں سے جوڑتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے پانی میں موجود معدنیات، خاص طور پر لوہا آکسائڈ کی موجودگی جب پانی کے ساتھ ملتی ہے تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جو دور سے خون جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کی خواتین کی زندگی کا محور صرف محل نہیں بلکہ وہ گھوڑوں کی ایسی شوقین ہے کہ ان کی ہمراہی میں وقت گزارنا ہی ان کا اصل گہوارہ ہے۔ ان حسیناؤں کی نظر جب کسی بہترین نسل کے گھوڑے پر پڑتی ہے تو وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیسے قابو کرنا ہے۔ دوسری طرف یہاں کے مرد اپنی طاقت اور شاہانہ رعب دکھانے کے لیے دنیا کی مہنگی ترین نسل کے دیوانے بازوں کے خریدار ہیں۔ وہ ان نایاب بازوں اور گھوڑوں پر پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں باز کی پرواز اور گھوڑے کی رفتار ہی ان کی مردانگی اور خاندانی وقار کا اصل معیار ہے۔ تھی ہماری آج کی خاص ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یا تو ون ہے یا اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔